آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جیسے سپریم کورٹ نے کل ان کو کہا تھا، اور ان کے تمام کیسز میں ان کی نہ صرف ضمانت ان کی اگین ایکسیپٹ کی گئی ہے منڈے کے علاوہ جو تجاویز چند کابینہ ارکان کی جانب سے دی گئی تھی آرٹیکل 232 کے نفاذ کی، ایمرجنسی کے نفاذ کی، ان پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اور خاص میرے پاس تو یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ بھی آپشن استعمال کیا جا رہا ہے کہ تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے پر بھی غور ہو رہا ہے۔ اس دوران ایک سجیشن یہ آئی مختلف کابینہ اراکین کی جانب سے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں ایمرجنسی کا نفاذ ہونا چاہیے تاکہ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، چونکہ کپتان کی جیت کسی صورت ان کو برداشت نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس اس وقت مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں جاری ہے، اس میں بھی یہ تجاویز آئیں اور یہ کہا گیا، مطالبہ کیا گیا حکومت سے کہ امن و امان کے حالات کے پیش نظر ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ پر غور کیا جائے، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور وزیر قانون کی سربراہی میں آج جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، قانونی کمیٹی، اس کی تجاویز بھی اس اجلاس میں پیش کی جائیں گی اور اجلاس کے اختتام تک اہم فیصلے متوقع ہیں۔ تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ ایمرجنسی کے نفاذ پر بھی غور کیا جا رہا ہے، یہ تجویز دی گئی ہے، تو کیا یہ اس تجویز پر غور ہوا ہے اب تک؟ جی دیکھیے، یہ ہمارے ذرائع کا دعویٰ تھا کہ یہ چند کابینہ ارکان نے یہ تجویز دی تھی کہ آرٹیکل 232 کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ملک میں ان کو قابو کرنے کے لیے ایسا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ بھی اٹھا اس اجلاس میں کہ کس طرح سے اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، تو اس پر وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو کہ اب بریفنگ دے رہی ہے۔ اور جو ایک قانونی نقطہ بیچ میں ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے وہ ہے صدر مملکت کا کردار، کیونکہ ایمرجنسی کا نفاذ آرٹیکل 232 کے تحت صرف صدر اگر مطمئن ہوں کہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں تو وہ منظوری دے سکتے ہیں اور وہ ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ سحر نگل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں، کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونڈتا ہوں میں، مجھے نمک کی کان میں مٹھاس کی تلاش ہے، برہنگی کے شہر میں لباس کی تلاش ہے، وہ برف باریاں ہوئیں کہ پیاس خود ہی بجھ گئی، میں ساغروں کو کیا کروں کہ پیاس کی تلاش ہے، گھرا ہوا ہے ابر ماہتاب ڈھونڈتا ہوں میں، جنہیں سحر نگل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں، کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونڈتا ہوں میں۔ اس اقدام کی مذمت کروں، ان مناظر کی کہ جس میں عوام سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے، یا اس منظر کی کہ جس میں ہمارے محافظ گھروں میں گھس کر گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کو ریاستی ریٹ کی بحالی قرار دے رہے تھے۔ اس منظر کی مذمت کروں جہاں ایک ڈی آئی جی کی آنکھ احتجاج کے باعث زخمی ہوئی اور وہ اسپتال جا پہنچا، یا اس منظر کی کہ جس نے 47 وجودوں کو منو مٹی تلے پہنچا دیا۔ اس منظر کی مذمت کروں جس میں پولیس پتھراؤ سے بچاؤ کے لیے بھاگ رہی ہے، یا اس منظر کی مذمت کروں جس میں ایک معذور لڑکی کو ویل چیئر سے نیچے گرا کے گھسیٹ کے پولیس وین میں پٹکا گیا۔ اس منظر کی مذمت کروں جس میں کمانڈر عوام کو سمجھانے اور تعامل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کرتا رہا اور عوام نہ رکے، یا اس منظر کی جس میں پولیس کے سامنے دوپٹہ پھینکنے والی کو بالوں سے پکڑ کر مرد اہلکار گھسیٹتے رہے اور اسے اپنی فتح سمجھتے رہے۔ اس منظر کی مذمت کروں کہ جس میں ہم امداد کے لیے مارے پھرتے رہے، یا اس منظر کی مذمت کروں جس میں کروڑوں کی بسوں کو پل بھر میں جلا دیا گیا۔ کیا اس منظر کی مذمت کروں جس میں کلمہ لکھے ہوئے بورڈ پر ڈنڈے برسائے گئے، یا اس منظر کی مذمت کروں جس میں پولیس اہلکار ہی موٹر سائیکلز کی توڑ پھوڑ ہمہ جہتی سے کرتے دکھائی دیے؟ کیا اس منظر کی مذمت کروں جہاں پہ وفاقی وزیر قاضی اعلیٰ کے کردار پر سوال اٹھاتے دکھائی دیں، یا اس منظر کی مذمت کروں جس میں عدالت کبھی قانونی اور کبھی غیر قانونی کے معاملے میں الجھی ہوئی دکھائی دے؟ کیا اس منظر کی مذمت کروں جہاں پرچے اس حساب سے کاٹے جائیں جہاں خود کو دشمن ملک کا باسی تصور کیا جانے لگے، یا اس منظر کی جہاں سالوں سے چلتے ہوئے مقدمے پہ ہونے والا خرچ کیسز کے خاتمے پر رائے گاں جانے لگے؟ کیا اس منظر کی مذمت کروں جہاں پہ عدلیہ کے بول بالا
کہ نعرے ایوان بالا کے اندر لگائے جاتے رہیں یا اس منظر کی مذمت کروں جہاں پر ملکی اتحادی جماعتوں کا سربراہ کھڑا ہو کر یہ بات کرے کہ ہم عدالت عظمیٰ کے سامنے ڈیرا لگائیں گے؟ اس وقت کہ جب دفعہ 144 کا نفاذ ہوا ہوگا، وہاں پر گوتم کی کہانی مجھے یاد آنے لگتی ہے جو کہتا ہے کہ شعور کیا ہے؟ ایک التزام وجود ہے اور وجود کا التزام دکھ ہے۔ جدائی تو خیر آپ دکھ ہے، ملاپ دکھ ہے کہ ملنے والے جدائی کی رات میں ملے ہیں، یہ رات دکھ ہے۔ یہ زندہ رہنے کا، باقی رہنے کا شوق، یہ اہتمام دکھ ہے۔ سکوت دکھ ہے کہ اس کے کرب عظیم کو کون سہ سکا ہے۔ یہ معاملات کو کنٹرول کیا جائے، یہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، جس پر پھر وزیر اعظم نے مشاورت کے حوالے سے کہا کہ اس تجویز پر غور کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بہتر یہ کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی ہے، اس لیے صرف کابینہ کا یہ فورم جو ہے اس قسم کے فیصلوں کے لیے جو ہے وہ اپروپریٹ فورم نہیں ہوگا۔ کیوں نہ ان سربراہوں سے بھی ملاقات کر لی جائے اور ان کو بھی اعتماد میں لیے جائے۔ اس حوالے سے اس لیے یہ دوسرا دور رکھا گیا تھا کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ابھی ہوا ہے اور جو ختم ہونے کے بعد ابھی فوری طور پر دوبارہ یہ کابینہ کا اجلاس شروع ہوا ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اس میں اجلاس میں اس تجویز کو سامنے رکھا جائے گا کہ کیا ایمرجنسی کا نفاذ کیا جا سکتا ہے جو آئین میں آرٹیکل ہے اس کے تحت، اور اگر کرنا ہے تو کس امور پہ ہوگا، کہ کون سے وہ گراؤنڈز ہوں گے، اور تاکہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں۔ ایسا کوئی فیصلہ کابینہ نہیں کرنا چاہتی جو کہ اگر کوئی پی ڈی ایم کا جو رکن ہے اس حوالے سے وہ اس کو اعتماد میں نہ لیا جائے تک کی گئی، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ منڈے تک اگر کوئی بھی کیس اگر حکومت بنے فیوچر میں، کال پرسوں یا کسی بھی دن، تو وہ کیس ہے اس میں بھی ان کی ضمانت لی جاتی ہے، جس پہ اچھا خاصا اسٹرانگ حکومت کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے، وزیر داخلہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کیبنٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں کہ ایمرجنسی کریں، کیا کریں، حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کدھر جائیں، کیا ریئیکشن کریں، کیا ایکشن کریں۔ اور اس میں درمیان میں ہم دیکھ رہے ہیں مولا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا جناب کہ ہم جو ہے منڈے کے دن سے ہم سپریم کورٹ کے باہر جائیں گے، اپنا مظاہرہ کریں وہاں پہ۔ جو میس جو ہے جو آلریڈی اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹریٹ پہ یا پاکستان میں، وہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے، حکومت کے لیے بڑی ڈسٹربنگ ہے اور ہونی بھی چاہیے میرا خیال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان کی توقع نہیں تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں جس انداز میں ان کو گرفتار کیا، جو کہ اگین آئی وڈ سے کویسچنیبل تھا، جس پہ عدالتیں بھی کہہ چکی ہیں، لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ عدالت کے احاطے سے آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے، پھر تو کل کو کسی بھی پولیس جائے گی اٹھا لے گی۔ جب عدالت کے احاطے میں بندہ چلا گیا، پھر عدالت کو فیصلہ کرنے دیں، ریمانڈ دینا ہے، ضمانت دینی ہے، یا ان کو گرفتار کرنا ہے، یا کیا کرنا ہے۔ حکومت نے جو میرا خیال کیلکولیشنز کی تھیں اور یہ سوچا تھا کہ شاید ہم جائیں گے اور بلڈوز کر کے چیزیں ساری کر لیں گے، وہ ساری چیزیں بیک فائر کی ہیں۔ جو وہ عمران خان صاحب پہ انہوں نے اپنے تئیں اگین اس کی گرفتاری کا کہا جا رہا تھا بڑے عرصے سے، اور ان کا پلان تھا کہ رینجرز کے ذریعے گرفتاری کرائی جائے گی، بڑا لاؤڈ میسج آئے گا، کلیئر میسج آئے گا سب کو کہ نو وی مین بزنس، وہ بیک فائر کر گیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے آج جو کچھ بھی ہوا، جتنا عمران خان صاحب کے حق میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں، اور ان کی پبلک سپورٹ، ان کی کلٹ فالوئنگ، ان کی پولیٹیکل ریٹنگز کہہ لیں، یا ان کا کلاؤڈ جو ہے اس وقت میرا خیال سب سے زیادہ، اتنا شاید کلاؤڈ، اتنی پاور اور اتنی سپورٹ مجھے تو نہیں یاد آتا کہ پاکستانی تاریخ میں ان حالات میں جب آپ اس میں پاور سے باہر ہوں، یا آپ کے خلاف سٹیپس لیے جا رہے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو، حکومت آپ کے خلاف ہو، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں وہ آپ کے خلاف ہوں، اور پھر بھی آپ آئیں باؤنس بیک کریں اور آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ وہ مسٹری ہے جو اس کو خود نہیں سمجھ آ رہی، حکومت کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، پی ڈی ایم کو نہیں سمجھ آ رہی، یا اس کے مقابلے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہ آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ہوا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہوں اور کوئی اور تیسری قوت کھڑی ہو اور آ کے وہ سارے کا سارا ان کو ایک ہی ریلے میں، ایک ہی حلے میں، ایک ہی تیر میں وہ شکار کر لے۔ ماضی میں تو مجھے نظر نہیں آتا۔ ایون عمران خان صاحب جب یہ پرائم منسٹر تھے، اور جناب باجوہ صاحب، جناب فائز صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، سیم پیج چل رہا تھا۔ 3.5 سال دیکھیں انہوں نے کیسے سارے کا سارا انہوں نے پاورز کو انجوائے کیا۔ عمران خان صاحب نے پوری کی پوری پی ڈی ایم جو کون تھا جو جیل میں نہیں گیا، سزائیں نہیں ہوئیں۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ساتھ کھڑے ہوں، اور اس کے باوجود آپ کی مرضی کا رزلٹ نہ نکلے۔ اس وقت عدالتیں بھی آپ